والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الفاتح من غلق المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات کی آواز بلند فرمائیے تمام مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے آزادران مظلوم کربلا کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے ان ماتمی عزاخانوں کی عزاداروں کی ماتمی جلوسوں کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات ایک صلوات اتنی بلند پڑھیے کہ آپ پر جنت واجب ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ عزیزان من اہلیان یورپ و ڈینمارک زندہ رہو سلامت رہو تا قیام قیامت رہو خداوند متعال ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے ارشاد ختمی مرتبت ہے الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں دنیا آج تک اس حدیث کو سمجھ نہ سکی کہ رسول اعظم کا حقیقی مقصد کیا تھا جس طرح قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی سمجھ نہیں آ سکتی اللہ کے رسول نے وحی کی دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا الحسین الف لام لگا کر حسین کی شخصیت کو واضح کیا گیا کہ ہر کوئی حسین نہیں صرف بطول کا بیٹا علی کا بیٹا جس سے میرے دین کو بقا بخشنی ہے وہ حسین الحسین منی حسین مجھ سے ہے منی مجھ سے ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن اور میں حسین سے ہوں میں کون ہوں میں نبی بھی ہوں یعنی نبی حسین سے ہے میں کون ہوں میں رسول بھی ہوں یعنی رسول حسین سے ہے میں کون ہوں وجہ تخلیق کائنات ہوں یعنی میں تخلیق کائنات ہوں حسین سے ہوں میں رحمت للعالمین ہوں حسین سے ہوں اللہ اکبر میں رحمت للعالمین ہوں حسین سے ہوں یاسین ہوں حسین سے ہوں
طہا ہوں، حسین سے ہوں، مزمل ہوں، مدثر ہوں، حسین سے ہوں، سرتاج انبیاء ہوں مگر حسین سے ہوں۔ جو ہے دوستانے کا میرا وجود فقط محمد بن کر نہیں، رسول بن کر، خدا کا حبیب بن کر۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دنیا والوں دیکھو، یہ بات تو ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہے کہ رسول یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ یقیناً حسین زہرا کے بیٹے ہیں، زہرا رسول کی بیٹی ہے۔ حسین تو رسول سے ہو سکتے ہیں مگر رسول حسین سے کیسے؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ روز الست لے کر سن 61 ہجری تک حسین رسول سے ہے، اور سن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول حسین سے ہے۔ بقائے دین کا نام حسین ہے، بقائے شریعت کا نام حسین ہے۔ آج اگر اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، عبادتیں کی جا رہی ہیں، جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ حسینیت نے جو کمال روز الست دکھایا تھا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ نمازوں کی موجودگی، کلمے کی موجودگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سن 61 ہجری 10 محرم کو یزید ہارا، حسین جیتا۔ یزید ہارا، حسین جیتا۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت کا نام ہے حسین۔ آدم نے بڑی خدمت کی، 1000 سال زندگی بسر کی، اگر امام کی قربانی آدم کو بچا رہی ہے، نوح کی 2500 سالہ زندگی، حسین کی قربانی نوح کے نوحوں کو بچا رہی ہے۔ موسیٰ کی تبلیغ، عیسیٰ کی تبلیغ، ابراہیم و اسماعیل کی تبلیغ، حسین کی قربانی سپہ عظیم بن کر دین شریعت اسلام کو بچا رہی ہے۔ اور پھر امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، امام نے مدد نہیں مانگی، اولی الامر ہے، امام ہے، حجت تمام کی ہے، اور وہ امام کا استغاثہ آج بھی موجود ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، ینصرنا صیغہ مضارع ہے، تینوں زمانوں کو شامل ہے۔ یہ اعلان آدم کے لیے بھی تھا، یہ اعلان نوح کے لیے بھی تھا، یہ اعلان ابراہیم و اسماعیل کے لیے بھی تھا، یہ حال کے لیے بھی ہے۔ ہے کوئی جو میرے اس مشن کو آگے لے کر چلے اور قیامت تک حسینیت کا یہ اعلان باقی رہے گا؟ ہے کوئی جو میرے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے، حسینیت کا پرچم سر بلند رکھے، تاکہ یزید کے منہ پر تماچا مار کر دنیا کو بتا دیا جائے کہ ہم حلالی ہیں، حرامی نہیں ہیں؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ پر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غریب کربلا
میں نے غریب کہا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا غریب کون ہے؟ جتنے حرف غریب کے ہیں اتنے حرف حسین کے ہیں۔ بڑا پیار تھا اللہ کے رسول کو مولا حسین کے ساتھ۔ یہ تو قبلہ ایک دستور بن گیا ہے، 10 محرم کو مولا کے مصائب پڑھے جائیں، رونے کے لیے کافی ہے بقت حسین کا نام ذہنوں میں تصور رکھو۔ مولا آپ کی اس عبادت کو قبول و منظور کرے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دل کا مریض حسین کی شہادت برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی قربانی ہے زہرا کے بیٹے کی۔ 2 غریب ترین سید ہیں اس کائنات میں، غریب ترین، ایک کے جنازے میں تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر۔ اجرکم اللہ۔ بڑے آرام سے میں نے مولا کے مصائب عرض کرنے ہیں۔ عزادارو، بڑا پیار تھا اللہ کے رسول کو اپنے حسین کے ساتھ۔ عزادارو، جناب جبرائیل جنت سے، کربلا سے، کربلا کی خاک لے کر آئے، رسول کے حوالے کی۔ آپ نے اس خاک کو سونگا، رونا شروع کیا۔ عزادارو، اس واقعہ کے بعد رسول نے جب بھی دونوں شہزادے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے پاس آتے، دائیں زانو پر شہزادہ حسن کو بٹھاتے تھے، بائیں زانو پر شہزادہ حسین کو بٹھاتے، حسن کا منہ چومتے، حسین کے گلے کا بوسہ لیتے۔ کئی دفعہ حسین علیہ السلام نے کوشش کی کہ نانا کسی طرح میرا بھی منہ چوم لے۔ جب بھی بطول کا بیٹا اپنا منہ نانا کی طرف بڑھاتا، کربلا کے حالات کو جاننے والا رسول حسین کا چہرہ ہٹا کر حسین کے گلے کا بوسہ لیتا۔ عزادارو، سیدو غیر سیدو، ایک روز ریاض الاحزان والا لکھتا ہے، ریاض القدس والے تحریر فرماتے ہیں، ایک روز دونوں شہزادے مسجد نبوی میں آئے، رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول نے حسب عادت دائیں زانوں پر شہزادہ حسن کو بٹھایا، بائیں پر مولا حسین کو بٹھایا۔ حسن کا منہ چوما، حسین نے اپنا چہرہ بڑھایا۔ رسول نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ حسین کا پکڑ کر حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین نے رونا شروع کیا، نانا کی گود سے اترا، دہلیز پہ قدم رکھا، پانی لے کر دروازے پر رکنے والی ماں نے آواز دے کر کہا، حسین خیریت تو ہے؟ آج جلدی آ گئے ہو؟ لو بیٹا یہ پانی حاضر ہے۔ آواز آتی ہے، اماں میں پانی نہیں پیتا، پہلے میرے منہ کو سونگو، مجھے بتاؤ میرے منہ سے کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ آواز آتی ہے، لال آپ کے منہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آواز آتی ہے، اماں پھر کیا وجہ ہے کہ نانا میرا منہ نہیں چومتے؟ جب بھی چومتے ہیں گلا چومتے ہیں۔ عزادارو، یہ دونوں ماں بیٹا باتیں کر رہے تھے کہ رسول حسن کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ بطول نے رو کر کہا، بابا مجھ سے میرا حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔
اجرکم اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز کرے. بابا مجھ سے میرے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا. عزادارو رسول تشریف فرما ہوئے، حسن کو بلایا، حسین مولا کو بلایا. اب حسین کو یقین ہے کہ ماں کی سفارش پر نانا میرا ضرور منہ چومیں گے. عزادارو جب حسن کا منہ چوما، حسین کو یقین ہے، حسین نے اپنا منہ بڑھایا اور رسول نے چیخے مار کر رونا شروع کیا. حسین کا چہرہ ہٹا کر حسین کے گلے کا بوسہ لیا. عزادارو ادھر بوسے کا لینا تھا. حسین نے ماں کو دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاتھوں کو پیارا نہ کرنا. حسین نے ماں کو دیکھا. سیدہ نے تڑپ کر بابا کو دیکھا، رو کر کہتی ہے بابا پھر میرے حسین کا منہ نہیں چوما. آواز آتی ہے بطول نہ خود رو نہ مجھے رلا. حسن کا منہ اس لیے چومتا ہوں کہ اسی منہ سے یہ زہر کا پیالہ پیے گا اور اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آئیں گے. اور اس کا گلا اس لیے چومتا ہوں کہ سن 61 ہجری ہوگی، 10ویں محرم کا دن ہوگا اور گرم ریت ہوگی اور تیرا بیٹا سجدہ کرے گا. سمر کا ایک ہاتھ حسین کے بالوں میں ہوگا، خنجر والا ہاتھ حسین کی گردن پر ہوگا. 70 قدموں پر زینب کھڑی ہوگی اور رو رو کے کہہ رہی ہوگی اور بھیا میرا بس نہیں چلتا. اجرکم اللہ. مولا تمہاری زندگی دراز کرے. جی بھر کے پرسہ دینا بھیا میرا بس نہیں چلتا. اور لوگوں زینب لوٹ گئی ہے. عزادارو 57 برس کا ضعیف، 9 دن کا روزے دار. اللہ اکبر. 57 برس کا ضعیف، 9 دن کا روزے دار آیا ہے خیمے میں. آواز دے کر کہا زینب و کلثوم میرا آخری سلام. زینب و کلثوم میرا آخری سلام. اللہ جانے شہزادی نے کیسے سنا ہوگا، اللہ جانے بہنوں نے کیسے سنا ہوگا، بھاوجوں نے کیسے سنا ہوگا اور بیٹیوں نے کیسے سنا ہوگا. عزادارو عزادارو حسین شہزادی زینب کے سامنے ہیں. آواز دے کر کہتی ہے بھیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے چہرے کا بوسہ لوں. عزادارو حسین کی آنکھوں سے آنسو برسے. آواز آتی ہے شہزادی زینب میں حسین حاضر ہوں، میرا سلام قبول کرو. عزادارو شہزادی آگے بڑھی. دائیں جانب سے زینب نے بوسہ لیا، بائیں جانب سے کلثوم نے بوسہ لیا. عزادارو بابا کا امامہ نکال کر زخمی امامہ حسین کے سر پر رکھا. عزادارو حسین نے تڑپ کر کہا بہن مجھے چوم لیا اور مجھے بھی اجازت دیتے ہو. آواز آتی ہے مولا آپ امام ہیں. آواز آتی ہے پھر بازو ہٹا. عزادارو حسین نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا. آواز آتی ہے زینب ہمارے بعد ان بازوؤں پر رسی باندھی جائے گی. اجرکم اللہ. سینے پہ ہاتھ ضرور مارا کرو. مولا تمہاری زندگی دراز کرے. عزادارو عزادارو حسین خیمے سے باہر آئے ہیں. اللہ جانے زہرا کا بیٹا کس رنگ میں خیمے سے باہر آئے ہیں. پوشیدہ لباس پہنا ہے حسین نے. باہر آئے ناظر یمیناً و شمالا. حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. آواز آتی ہے ہاں مجھے گھوڑے پہ سوار کرنے والا عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو.
عزادارو شہزادی زینب آگے بڑھی اور رقیہ آگے بڑھی. آواز آتی ہے مولا مولا ہم موجود ہیں آپ کو سوار. عزادارو یہاں اچانک کہہ دو جملہ آئے ہیں خیمے میں. کئی دفعہ خیمے سے باہر آئے, کئی دفعہ واپس آئے, ہر ایک سے ودا ہوئے ہیں حسین. معمولی قربانی نہیں ہے, ہر ایک کو صبر کی تلقین دی. آئے آ کر سید سجاد کے پاس آئے. زہرا کا بیٹا لہو میں ڈوبا ہوا ہے. سید سجاد کے پاس آئے. سید سجاد نے آنکھ کھولی, جس رنگ میں بابا کو دیکھا پہلا سوال کیا ہے سید سجاد نے. بابا کو دیکھ کر چیخ مار کر کہا, بابا چچا عباس کہاں ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بابا چچا عباس کہاں ہے؟ آواز آتی ہے بیٹا تیرے اور میرے اور باقر کے سوا اب کچھ نہیں بچا. عزادارو اجازت امامت عطا کیا. حسین چلے. جیسے ہی باہر نکلے گھوڑے سے کہا چل. باہر نکلے, گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. دیکھتے کیا ہے, گھوڑے نے گردن جھکائی. دیکھتے ہیں 4 سالہ سکینہ گھوڑوں کے سنبوں سے لپٹی ہوئی ہے. یہی کہتی ہے میرے بابا کو نہ لے کے جا, میں کس کے سینے پہ سوؤں گی, اور جس کے سینے پہ سوتی ہوں یا اکبر کے سینے پر یا بابا کے سینے پر, میں کس کے سینے پہ سوؤں گی. عزادارو کربلا میں 2 وقت ایسے ہیں جب وقت رک گیا. حسین گھوڑے سے نیچے اترے. نیچے اتر کر جناب سکینہ کو گودی میں بٹھایا. بابا کہاں جا رہے ہیں؟ آواز آتی ہے سکینہ لمبے سفر پر جا رہا ہوں. بابا واپس آئیں گے؟ ہو سکتا ہے سکینہ آؤں یا نہ آؤں. سکینہ میرا انتظار نہ کرنا, پھپھیوں کو لمبے سفر میں تنگ نہ کرنا, جہاں جگہ ملے سو جانا, بے شک پتھروں کا تکیہ بنا کر. سکینہ پھپھیوں کو تنگ نہ کرنا, سجاد کو تنگ نہ کرنا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا بابا میری کبھی شکایت نہیں سنو گے. بابا بابا کب آؤ گے, کیا لے کے آؤ گے؟ عزادارو جب باہر جاتے ہیں نا آپ, بچے پوچھتے ہیں کتنی دیر میں آئیں گے, کیا لے کر آئیں گے. آواز آتی ہے سکینہ پانی لینے جا رہا ہوں, پانی لے کر آؤں گا. عزادارو سکینہ نے بابا کو چھوڑا, 2 قدم پیچھے ہٹی, رو کر کہتی ہے بابا پانی نہیں چاہیے. چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے کہ پانی لینے جا رہا ہوں, کرو نہ ماتم. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آواز آتی ہے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے پانی لے کر جا رہا ہوں, پانی نہیں لائے. عزادارو کس طرح تسلی دی, کتنا وقت لگا, وقت رک گیا تھا. پیار کر رہے ہیں. بابا بابا آخری بار مجھے گلے پر لٹا, مجھے اپنے سینے پر لٹا. عزادارو سوئی ہے سکینہ, آخر کچھ وقت تو سوئی ہے نا. یہ بابا کے سینے کا آخری سونا ہے. وقت رک گیا تھا. عزادارو جناب سکینہ کا بوسہ لیا, بوسہ لے کر کہا سکینہ سکینہ تجھے پتا ہے میں نے تجھے اللہ سے کیوں مانگا ہے؟ بابا
بتا دے. آواز آتی ہے سکینہ میں نے تجھے اسی دن کے لیے مانگا ہے. سکینہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میرے مرنے کے بعد جسے شمر کے تماچے لگے میں صبر کروں اور جو سفروں میں جائے میں صبر کروں. سکینہ تجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے. جب سکینہ نے سنا بابا کو چھوڑا. آواز آتی ہے جا بابا اگر مجھے اس لیے مانگا ہے تو پھر جا دیر نہ کر اور دین اسلام بچا. عزادارو حسین آئے ہیں میدان میں. اب دیکھ میری طرف. حسین آئے ہیں میدان میں. عمر سعد آگے بڑھا دیکھ کر کہتا ہے حسین بھائی تیرا کوئی نہیں بیٹا تیرا کوئی نہیں بچا اب بھی بیعت کر لے. عزادارو جب زہرا کے بیٹے سے کہا نا بیعت کر لے زہرا کا بیٹا تڑپ کر کہتا ہے اچھا جا کر فوج کو سنبھال دنیا کو بتا دوں گا زہرا کے خون کی تاثیر کیا ہے لبوں کی تاثیر کیا ہے. عزادارو حسین مرتجز کے قریب آئے. آواز دے کر کہا مرتجز سن رہا ہے یہ کیا کہہ کے گیا ہے. مرتجز کہتا ہے مولا میں تو کب سے کہہ رہا ہوں. تلوار بھی تڑپ کے کہتی ہے مولا میں تو کب سے کہہ رہی ہوں ذرا ان ظالموں کو پتا چلے کہ حسین میں کیا طاقت ہے. عزادارو ادھر حسین گھوڑے پر سوار ہوئے تلوار نے آم سے نکالی. زہرا کے بیٹے نے رشت پڑا ادھر پہلا حملہ کیا. 70,000 شامی اور کوفیوں کو حسین نے فرنار کیا ہے. عزادارو ادھر حسین حملے پہ حملہ کرتے ہیں حملے پہ حملہ کر رہے ہیں یا اچانک دائیں کی فوج دائیں جا رہی ہے بائیں کی فوجیں بائیں جا رہی ہے. عزاداروں کوئی جگہ کسی کو نہیں ملتی. ہر کوئی الامان 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 کا نعرہ لگا رہا ہے. حسین یہی کہتے ہوئے جا رہے ہیں اب آؤ اس بوڑھے کی جنگ دیکھو اور جس کا جوان بیٹا جا رہا ہو اس کی جنگ دیکھو اور جس کے بھائی کے بازو کٹ گئے ہو اس حسین کی جنگ دیکھو. یا اچانک توحید کی طرف سے آواز آئی حسین میں راضی ہوں حسین پاس کر. اجرکم اللہ. مولا تمہاری زندگیاں دراز کرے میں رہوں یا نہ رہوں. جب بھی آپ مصائب سنا کریں اگر توفیق آنسو نہ آئے زہرا بی بی کو اپنے آنسوؤں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر. جو حسین کی شہادت پہ بھی نہ رو سکے پچھتائے گی وہ آنکھ محشر کے دن جو حسین کے غم میں نہیں روتی. عزادارو اگر آنسو نہ آئے نظریں جھکا لیا کرو. ہو سکتا ہے کسی مومن کے پہلو کے ساتھ اور سید سجاد بیٹھ کر اور پرسہ لے رہے ہو. آنکھیں ذرا نیچے کرو دوستو. سید سجاد پرسہ لے رہے ہو. ہاں دیکھتا ہوں کون پرسہ دے رہا ہے. ہو سکتا ہے مستورات میں پھوپھی کی گود میں سکینہ آئی ہوئی ہو سکتا ہے. اجرکم اللہ. اور مولا تیری زندگی دراز کرے. میں معافی چاہتا ہوں جس کے دل پہ کوئی چوٹ لگے. آواز آتی ہے اس حسین کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا علی اکبر چلا گیا ہو. اس حسین مظلوم کی جنگ دیکھو. عزادارو یا عرش سے آواز آئی حسین. اب حسین تلوار میال میں رکھی جھکا لیا. یہی آواز آ رہی ہے سبوہن قدوسن. عزادارو سبوہن قدوسن کی آواز ادھر بلند ہوئی. عزادارو اور ظالم جمع ہونے شروع ہو گئے اور کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا. زیارت
نہیا میں امام زمانہ رو رو کے کہہ رہے ہیں اور میرا سلام ہو اس مظلوم دادا پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کمر میں نیزہ کھا کر منہ کے بال زمین پہ گرا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زیارت نہیا میرا مولا یہی کہہ رہا ہے میرا سلام مجھے مظلوم دادا پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کمر میں نیزہ کھا کر منہ کے بل زمین پہ آیا. عزادارو ادھر کمر میں نیزہ لگا، شبیر نے دونوں ہاتھ نیزے میں رکھے، رکھ کر نیزہ نکالا، آواز دے کر کہا اماں تیرا ادھار اتر گیا. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ اماں تیرا ادھار اتر گیا. عزادارو عزادارو اب دائیں کی زلفیں بائیں، بھائیں کی زلفیں دائیں. عباس کے ذوالفقار کو عباس کا بازو سمجھ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذوالفقار کو عباس کا بازو سمجھ کر، کربلا کی زمین کو ماں بطول کی گود سمجھ کر، زہرا کا بیٹا. عزادارو عزادارو سب کو پتا ہے جہاں امام اترے ہیں وہ مقام اور ہے. جو کربلا میں گئے ہیں، جو نہیں گئے مولا انہیں لے جائے. جس جگہ پر زہرا کا بیٹا اترا ہے گھوڑے سے وہ مقام اور ہے، اور جس جگہ پر بطول کے بیٹے کا سر تن سے جدا ہوا ہے وہ مقام کچھ دور ہے. مجھے ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا بتا دو، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا، زہرا کا لاڈلا کیسے پہنچا؟ عزادارو عزادارو مرتجز سے دیکھ کر کہتے ہیں مرتجز تو چلا جا چلا جا. مرتجز کہتے ہیں مولا نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا. آواز آتی ہے کیوں نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا؟ مرتجز کہتے ہیں مولا آپ کے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گئے. آواز آتی ہے مرتجز سناتا جا. آواز آتی ہے مولا میرا بھی بچپن تھا، آپ کا بھی بچپن تھا. آپ کا نانا محمد میری باغ میں ہاتھ ڈال کے آپ کے گھر لے آیا تھا. آپ کی بہنیں قریب تھی، آپ کا بابا بھی تھا، آپ کی ماں چادر میں دانے لے کر آئی تھی اور مجھے کھلایا تھا میرے گلے میں باہیں ڈال کر، میرے گلے میں باہیں ڈال کر. آپ کی ماں نے کہا تھا مرتجز اور میرے بیٹے کو نہ چھوڑنا. کرو ماتم کرو ماتم. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز کرے، آنسوں کی توفیق مانگا کرو. ہو سکتا ہے اگلے سال ہو یا نہ ہو. عزادارو عزادارو گھوڑے سے یہاں اترے ہیں، وہاں کیسے گئے ہیں؟ عزادارو مقتل پر مورخین لکھتے ہیں زہرا کے بیٹے نے مرتجز سے کہا مرتجز ایک کام کر. جی مولا حکم. آواز آتی ہے ہو سکے تو مجھے میرے اکبر کے پاس لے جا، ہو سکے تو مجھے میرے اکبر کے پاس لے جا. مرتجز نے گردن جھکائی، زہرا کے لاڈلے نے گردن میں ہاتھ ڈالے. عزادارو زہرا کے بیٹے نے عزادارو مرتجز کے ساتھ ساتھ اپنے مقتل گاہ کی طرف پہنچا. آواز آتی ہے نانا محمد، آواز آئی جی حسین، بابا علی، آواز آئی جی میرا لاڈلا، آواز آتی ہے میری ماں کہاں ہے، آواز آتی ہے میں تو کب سے اور تیرے مقتل پر اپنے بالوں سے. کرو ماتم. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آنسوؤں کو قطن پیارا نہ کرنا. مولا آپ کی زندگی دراز کرے. عزادارو سیدو غیر سیدو ادھر مقتل میں شبیر پہنچا. یا خیمے سے
जनाब सकीना की नजर बाबा की इस हालत पर पड़ी। तड़प कर कहती है पुप्पी अम्मा। जी सकीना। पुप्पी अम्मा, जिस रंग में मुझे मेरा बाबा नजर आ रहा है, मुझे यकीन है आज के बाद मुझे बाबा का सीना नसीब नहीं होगा। मुझे यकीन है आज के बाद मुझे बाबा का सीना नसीब नहीं होगा। पुप्पी अम्मा, मुझे इजाजत दो कि मैं बाबा को आखिरी बार सलाम कर रहा हूं। अज़ादारों, जनाबे फिजा को साथ लिया। जनाबे सकीना खैमे से बाहर आई। गरम रेत है। सकीना एक कदम रखती है, दूसरा उठा लेती है, दूसरा रखती है, पहला उठा लेती है। दाएं की जुल्फे बाएं, बाएं की जुल्फे दाएं, हसरत की उंगली मुंह में लेकर चारों तरफ देख कर कहती है कहाँ बैठा है ओ मैं उजड़ी का बाबा, ओ कहाँ बैठा है ओ मैं अल्लाह रासी का बाबा, ओ कहाँ बैठा है ओ मैं यतीम का बाबा। अज़ादारों, अज़ादारों, इधर सकीना ने बाबा बाबा पुकारा। या एक शामी ने देखा जो घोड़े पर सवार था, उसने शामी ने पीछे मुड़कर देखा। उमर साद ने हाथ का इशारा किया और शामी घोड़े से नीचे उतरकर आवाज देकर कहता है और किससे मिलना चाहती हो? आवाज आई बाबा हुसैन से। ये जालिम देखकर कहता है अच्छा, और बाबा के पास ले जाऊं या बाबा का पता बतलाऊं? सकीना कहती है मुझे बाबा का पता बतला दे और मैं बाबा के पास चली जाऊंगी। और रिवायत कहती है शामी कहता है मेरे करीब आ। सकीना कहती है शुक्रिया। कहता है और करीब आ। सकीना कहती है नाना से शफाअत करवाऊंगी। कहता है और करीब आ। सकीना आगे बढ़ी। जालिम देखकर कहता है किससे मिलना है? आवाज आई हुसैन से। अभी हुसैन की नून खत्म नहीं हुई और इस जालिम का दाया हाथ उठा सकीना के और मातम बोले कोई इबादत समझ के बैठो। आवाज आती है बाबा हुसैन, ओ बाबा हुसैन। और इस जालिम ने तमाचा मारा और सकीना बैठती बैठती बैठ गई। काफी देर बाद उठ के रो के कहती है जालिम तमाचा तो मार लिया है, अब भी बता मेरा बाबा किधर है? और मुझे बता और मैं बाबा माफ करना, चोट लगे सैयद को माफ करना। आवाज आती है मुझे बता दे मेरा बाबा किधर है? इस जालिम ने दाया हाथ उठाया। सकीना ने हाथ जोड़े। आवाज देकर का जालिम अब ये ना बता मेरा बाबा किधर है, अब ये बता फुरात किधर है? फुरात की तरफ रुक करके कहती है और चचा अब्बास और भतीजी तमाचे। गई है सकीना, बाबा के पास गई। जी 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 मेरा सैयद, मुझे माफ कर दे सैयद, मुझे पता है बड़े दिल के मरीज हैं। हाँ अज़ादारों, अज़ादारों, अज़ादारों। और सैयदो आज आप हाथ जोड़ते हो और लोग आपका हया भी करते हैं। हायो जब हुसैन की सकीना ने हाथ भी जोड़े मगर फिर भी तमाचे। मातम करो। पास पहुंची। आवाज देकर कहा बाबा बाबा मेरा सलाम, बाबा सकीना का सलाम। हुसैन की नजरें झुकी हुई हैं, आवाज कोई नहीं आया। आवाज आती है बाबा बाबा। तेरे सीने पे सोने वाली सकीना सलाम कर रही है। हुसैन की आवाज कोई नहीं आई। रो कर कहती है अल्लाह जाने
بابا کیوں نہیں پہچان رہا؟ سکینہ حضور کھڑی دیکھ کر روتی بھی رہے، پتہ نہیں بابا کیوں بھی پہچان رہا۔ عزادارو جب کہا بابا نہیں پہچان رہا، عزادارو جناب جبرائیل آگے بڑھے، آواز دے کر کہا مولا مولا، اللہ تو اور سلام کے بعد کہہ رہا ہے اگر سکینہ واپس چلی گئی اور میرا عرش گر پڑے گا۔ عزادارو ادھر حسین نے سر اٹھایا، آواز دے کر کہا ہائے او میرے سینے پہ سونے والی سکینہ، ہائے او میری مظلوم سکینہ، ہائے او میری کم سن سکینہ۔ عزادارو سکینہ بابا کے قریب آئی، سینے پہ تیروں پہ تیر لگے ہوئے ہیں۔ میری سکینہ میرے گلے میں۔ کئی دفعہ سکینہ نے کوشش کی کہ بابا کو گلے سے لگایا جا سکے مگر نہیں لگ سکی۔ حسین کہتے سکینہ گلے سے کیوں نہیں لگتی؟ آواز آتی ہے بابا میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، تیر بہت بڑے ہیں۔ بابا بابا میرے ہاتھ چھوٹے، تیر بہت بڑے۔ عزادارو سنو گے جملہ، یہی جملہ ہے جو تاریخ کا ہے۔ عزادارو آواز آتی ہے حکم ہے مالک کا، سکینہ تجھے گلے لگانا ہے اور تیر اگر راستہ نہیں دیتے اور میں حسین تیرا بستر بھی تیار کرتا ہوں۔ عزادارو حسین نے سینوں کے تیروں میں ہاتھ ڈالا، عزادارو زمین کربلا تھامی اور جد رسول نے سر سے امامہ رکھا اور علی نے منہ کا ماتم کرنا شروع کیا اور علی اکبر کے سینے سے بچی ایک نکالی تھی۔ حسین نے تیروں کو جسم سے نکالنا شروع کیا، آواز ہے یا سکینہ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، آواز ہے یا سکینہ میرے گلے سے لگ، مولا تمہاری عبادت قبول کرے۔ بس آخری جملے سن لو، ہو سکتا ہے اگلے برس ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ یا ثانی زہرا عزادارو جب وہ وقت بھی آیا ابن بھائی، وہ وقت بھی آیا، چار قاتل حسین کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے سے لیے آگے بڑھے ہیں۔ قاتل شراب پی کر آئے ہیں۔ سب سے پہلا قاتل آگے بڑھا، ظالم کہتا ہے کیوں کیا ظلم کرے گا؟ آواز آتی ہے میں ایسا ظلم کروں گا حسین پر، اگر قبر بھی نصیب ہو گئی قبر میں بھی یاد رکھے گا۔ عزادارو حسین کے قریب آ کر 6066 آیتوں کی طرح جسم پر حسین کے زخموں کے نشان ہیں۔ ابھی آپ مولا کے نقش مبارک کی زیارت بھی کریں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کوئی جگہ جسم پر ایسی نہ تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان نہ تھا۔ عزادارو ایسا ظلم کروں گا زہرا کا بیٹا یاد رکھے گا۔ یہ ظالم قریب آیا، عزادارو جسم کے زخموں پر اگر گرم ریت کر اٹھا کر مارو نا، نمک سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ظالم آگے بڑھا، گرم ریت اٹھا کر زہرا کے بیٹے کے زخموں پر پھینکی۔ عزادارو شبیر تڑپا، دوسرا ظالم آگے بڑھا، پہلے ظالم دیکھ کر کہتے تو کیا ظلم کرے گا؟ آواز آتی ہے میں اس سے بڑا ظلم کروں گا۔ عزادارو اس ظالم نے حسین کے پاس رک کر قریب پڑا ہوا تھا، ایک پتھر معاف کرنا، پتھر پڑا ہوا تھا۔ آواز آتی ہے حسین، ادھر حسین نے سر اٹھایا، اس ظالم نے زور سے پتھر اور حسین کے ماتھے پر مارا اور کرتا
نہیں मातम हुसैन के माथे पर मारा हुसैन के दोनों बाजू पीछे गए आवाज आती है अम्मा अम्मा मैं उछल गया अब्बास भैया तीसरा कातिल आया और उस्मान बिन बरबंदी अज़ादारों तीसरा कातिल आगे बढ़ा सालिम कहते हैं तू क्या जुल्म करेगा आवाज आती है पैसा जुल्म करूंगा पहले तो जुल्म भी हुसैन भूल जाएगा अज़ादारों हुसैन के पास आया हुसैन के पास आकर हुसैन का चेहरा लिया बाएं हाथ पर चेहरा लेकर हुसैन के चेहरे पर ऐसा प्यार किया हुसैन ने रो कर कहा बाबा आलू करो मातम करते रहो नहीं चौथा जुल्म नहीं पढ़ सकता सैयद माफ करना मुझे मैं नहीं पढ़ सकता चौथा जुल्म अज़ादारों शिमर आगे बढ़ा खंजर लहराता हुआ शिमर आगे बढ़ा अज़ादारों इधर शिमर आगे बढ़ा जनाब सकीना बाबा के करीब है आवाज देकर कहता है हुसैन ये कौन है आवाज आती है मेरी सकीना है आवाज आती है सकीना को क्यों बुलाया आवाज आती है वक्त और मुसीबत के वक्त और बेटियों को बुलाया नहीं जाता और बाप का सुनकर और बेटियां आ जाती है आवाज आती है तू उठाता है क्या मैं उठाऊं हुसैन कहते सकीना चला जा और ये बड़ा शकी है और ये जुल्म करेगा सकीना कहती है पापा नहीं जाऊंगी मर जाऊंगी ये कहता चली जा अज़ादारों इस जालिम ने सकीना के बालों में हाथ रखा करो माता इधर हाथ रखा सकीना के पांव जमीन से उठे आवाज नहीं चचा अब्बास माता 2 मिनट अज़ादारों इधर सकीना 2 कदम पीछे हटी ये जालिम हुसैन की पुष्ट की तरफ से सवार हुआ इस जालिम ने पहली ज़रब चलाई मैंने कह दिया आपने सुन लिया अज़ादारों जब शिमर सर पे लगा रहा था मुझे बताओ शहजादी ज़ैनब कहाँ थी उम्मे कलसूम कहाँ थी उम्मे कलसूम सर पे हाथ रख के बैठा है मौला तेरी जिंदगी दराज करे आंसू ना आए गुनाहों की माफी मांग अज़ादारों कहाँ थी बहनें कहाँ थी खैमे के दर पर सर पे कुरान रखकर और कहती थी जालिम और मेरे भाई पर 70 कदमों पर ज़ैनब अजरकुम मिनल्लाह अज़ादारों दूसरी ज़रब चली सकीना आगे बढ़ी शब्बीर के लब हिले सकीना समझी शायद बाबा मुझे याद कर रहा है आवाज आती है या अली बाबा या अली मेरी मदद करो अज़ादारों तीसरी तरफ चली शब्बीर के लब हिले आवाज आती है सकीना शायद मुझे याद कर रहा है अज़ादारों सकीना ने कान लगाया शब्बीर ने 3 मर्तबा रो कर कहा अम्मा और तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए और माँ जरूर याद आती है करो मातम और चौथी ज़रब चली सकीना समझी मुझे याद आवाज आती है अब्बास आ देख तेरा भैया अज़ादारों जब सकीना का बस नहीं चला सकीना फुरात की तरफ भागी आवाज आती है चचा अब्बास वो देखो मेरे पापा को ज़िबा कर रहा है और इस जालिम ने इधर सर उठाया शब्बीर का सर उठाया ज़ैनब कलसूम ने देखा आवाज